بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف لائے ہیں قائد اہل حدیث، قائد ملت سلفیہ، حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ امیر محترم قدم بڑھاؤ۔ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا قائد اہل حدیث پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خطباء اعظام، معززین، اور میرے سامنے تشریف فرما اور موجود حاضرین محترم، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کو آج کی اس پر رونق پروقار تقریب اور جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کی بھی تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے بڑے ہی اہم موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے انہی موضوعات پر، یعنی ختم نبوت، دفاع صحابہ کرام اور عظمت قرآن، ان اہم ترین موضوعات پر یقیناً مجھ سے پہلے بھی گفتگو آپ نے سنی، اور انہی کے بارے میں چند گزارشات میں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے اکثر ایک بنیادی اور اہم آیت سے بات شروع کی جاتی ہے اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اکثر علماء کرام سے آپ نے وہ سنی آیت سنی ہوگی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے واضح اور غیر مبہم اور صاف الفاظ میں یہ آیت آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت اور ظاہر کرتی ہے، اور اس لیے اس کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ قرآن کریم کی صرف یہی ایک آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔
اس لیے کہ ختم نبوت عام اور معمولی عقیدہ نہیں، یہ اسلام کے بنیادی نظریات اور عقائد میں شامل ہے۔ وہ شخص جو توحید کا قائل ہے، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتوں، کتابوں سب کو مانتا ہے، پہلے رسولوں کو بھی مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتا ہے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین نہ مانے۔ رسول ماننا کافی نہیں ہے، نبی ماننا کافی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو رسول مانتے ہوئے آپ کی ذات اقدس پر ختم نبوت کا قائل نہیں ہے تو صاف الفاظ میں سمجھ لیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور بنیادی عقیدہ صرف ایک آیت میں نہیں، قرآن کا انداز ہے کہ وہ بنیادی اور اہم باتوں کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم شروع ہی ختم نبوت کے بیان سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت بقرہ ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی، مومنین کی، اور اس کتاب سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، ان کی نشانیاں، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ متقین کون سے ہیں؟ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اور آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مومن، متقی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے قابل وہ ہیں جو اے نبی آپ پر اتارے گئے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے کی بات ہے، بعد کی کوئی بات نہیں۔ من قبلک کے بعد اگر کہا جاتا من بعد کہ آپ کے بعد بھی جو اتارا جائے گا، جب اتارنا ہی نہیں اللہ نے کسی نبی پر تو پھر اس کا ذکر کیوں کرتا وہ؟ تو یہ آیت بھی دلیل ہے اور ثابت کرتی ہے ختم نبوت کو۔ پھر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کہہ دیں اے پیغمبر، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ کسی نے کہا کہ جو ایھا الناس میں آتا ہے، جو بندوں میں اور لوگوں میں شامل ہے، اس کے رسول تو اب قیامت تک محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بندے دا پتر نہیں، وہ جنوں مرضی نبی مان لے، جو لوگوں میں آتا ہی نہیں ہے، انسانوں میں جس کا شمار نہیں ہے، وہ جس کو چاہے نبی مان لے، مگر وہ انسانوں میں شمار نہیں ہوگا، الناس میں نہیں آئے گا، کیونکہ الناس کے لیے، سب لوگوں کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا، الناس بھی کافی تھا لیکن جمیعہ کہہ دیا کہ سب کے لیے اب ایک ہی نبی ہے قیامت تک، اور وہ رسول اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مشہور اور معروف آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکملت لکم، مکمل کر دیا ہم نے تمہارے لیے دین کو۔ جب مکمل کر دیا تو کسی نامکمل کے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔
نعمت دین، نعمت ہدایت وہ پوری ہو گئی. اب کسی آنے والے کی گنجائش باقی نہیں بچی. اسی بات کو وضاحت کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا جس میں آپ نے مثال دی ایک شاندار عمارت اور محل کی کہ جس طرف سے بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں مکمل پاتے ہیں، لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. سب کچھ مکمل ہے، عمارت پایہ تکمیل تک پہنچی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. فرمایا یہ مثال ہے قصر نبوت کی، یہ مثال ہے مجھ سے پہلے انبیاء کی. قصر نبوت ایک اینٹ کے سوا مکمل تھا، اور وہ اینٹ فرمایا انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں جس نے آ کر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے. اب اس میں کسی اور اینٹ لگنے کی، کسی اور بندے کے آنے کی گنجائش نہیں. اسی طرح اور آیات ہیں، میں مختصر کرتا ہوں. اور چونکہ یہ ایک بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے، اس لیے اس پر بھی قرآن نے دوسرے اہم عقائد کی طرح بڑا زور دیا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا نظریہ، یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے. سب کا اس پر حق ہے اور سب پر اس کا حق ہے کہ وہ یہ بیان بھی کریں، اس کا دفاع بھی کریں، اور اس پر حملہ آور ہونے والوں کو چھٹی کا دودھ بھی یاد دلائیں. یہ سب کی ذمہ داری. لیکن یہ ذمہ داری اگر سب سے زیادہ کسی طبقے پر، کسی جماعت پر، کسی گروہ پر عائد ہوتی ہے تو وہ اہل حدیث ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. کیوں ہے سارے مسلمانوں سے، باقی مسلمانوں سے زیادہ حقدار اس عقیدے کے بیان اور دفاع کے اور اس کو اپنانے اور اس کو عام کرنے کے اہل حدیث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اہل حدیث نہ صرف آپ کی ذات کو آخری رسول سمجھتے ہیں بلکہ آپ کی بات کو بھی آخری اور حتمی بات سمجھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مومنوں، مسلمانوں، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے، اپنی آواز کو، اپنی بات کو ان سے اوپر رکھنے کی کوشش نہ کرو. کیا مطلب؟ کہ آپ کی بات مخلوق میں آخری بات ہے. آخری بات سے مراد کیا؟ کہ اس سے بڑھ کر، اس سے بالا تر اور اس سے برتر کوئی اور بات نہیں ہے. آپ کا فیصلہ، آپ کی بات آ جائے تو وہ آخری فیصلہ ہے. اور قرآن نے بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائیں قرآن کریم کے اندر، لیکن اس مقام پر اپنی ذات اقدسی، کسی اور چیز، کسی مخلوق کی قسم کھانے کی بجائے اپنی ذات اقدس کی قسم کھائی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کے رب کی قسم، رب اپنی قسم کھاتا ہے. لوگ مومن، مسلمان نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایماندار گنے جائیں اللہ کے نزدیک جب تک وہ آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ لیں اور آپ کے فیصلے کے مطابق عمل نہ کریں. تو آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ، آپ کی بات آخری بات. اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بات اپنی بات ہے ہی نہیں، اصل میں وہ اللہ کی بات ہے.
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हमारे रसूल जो कुछ फरमाते हैं वो अपनी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं होता, वो वही के मुताबिक अल्लाह का फरमान होता है। फरमान होता है अल्लाह का जो वही के जरिए उन तक पहुंचता है। मशहूर सहाबा में से हैं, खुद भी सहाबी और सहाबी के बेटे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। इनकी आदत थी कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो सुनते उसे लिख ले, नोट कर ले। बाद साथियों ने मशवरा दिया ऐसे ना किया करो, आप नबी तो हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप बशर भी हैं, इंसान भी हैं, नौए इंसान में से हैं, मुमताज तरीन इंसान हैं, मुमताज तरीन बशर हैं, लेकिन बशर हैं जैसे कुरान ने कहा और जैसे आपने खुद भी कहा। तो बशर होने के नाते मुख्तलिफ कैफियत से जैसे इंसान गुजरता है, कभी खुश है, कभी नाराज है, कभी गम में है, कभी खुशी में है, तो किसी मूड में कोई ऐसी बात आप कह दें तो तुम हर बात देखते हो, ये ना किया करो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा आप क्या फरमाते हैं, आपका मशवरा क्या। तो उन्होंने पूछा कि इस तरह मेरे दोस्त कहते हैं, मैं क्या करूं, लिखूं या ना लिखूं हर बात। आपका जवाब क्या था? आपने अपने दाहिने मुबारक, अपने मुबारक मुंह की तरफ, ज़बान की तरफ, मुंह की तरफ इशारा करके कहा उक्तुब या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लिखते रहो, तुम दोस्तों की बात की परवाह न करो। फवल्लाहि ला यखरुजु मिन्हु इल्ला अल हक, यहां से जो बात निकलती है वो सच्ची होती है। किसी की बात, कोई बड़े से बड़ा इमाम हो, फकीह हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, मौलवी हो, किसी की बात अल्लाह की तरफ से गारंटीड नहीं है, उसकी जमानत नहीं है कि उसकी हर बात दुरुस्त होगी। अल्लाह ने आपकी बात की गारंटी दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और इसीलिए इमाम दारुल हिजरा जिन्हें कहा जाता है, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद नबवी में बैठकर जो दर्स हदीस देते थे शागिर्दों को, वो दर्स के दौरान बसा औकात रौज़ाए मुनव्वरा की तरफ, आपकी कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहते थे कि मा मिन अहदिन इल्ला व माखूज़ुन मिन कलामिही व मरदूदुन अलैहि इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र। दुनिया में और कोई शख्सियत ऐसी नहीं है कि उसकी सारी बातें दुरुस्त हों और काबिल कबूल हों, काबिल इत्तिबा हों, काबिल इताअत हों, लेकिन हमारे आका जो इस कब्र में लेटे हुए हैं, इनकी हर बात सही है, कोई बात मुस्तरद करने के काबिल नहीं। तो हम ठीक है नजरियाती हद तक, कहने की हद तक, दूसरे फिरके और दूसरे मुसलमान वो भी यही कहते हैं कि नबी की बात आखिरी बात, लेकिन अमल क्या है? हदीस आ गई, हदीस के बारे में उन्होंने भी मान लिया कि ये सही है, सही सनद से आई है, सही रिवायत है, लेकिन वो उसके मुकाबले में अपने इमाम की बात को तरजीह देते हैं, आखिरी बात नहीं समझते उसे। कई मामलात में, कई हदीसों के सिलसिले में अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं करते, वो आपकी बात को आखिरी बात समझते हैं, उसके ऊपर किसी और की बात नहीं है, किसी इमाम की, किसी फकीह की, किसी मुहद्दिस की, किसी आलिम की, किसी की नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ख़त्म नबुव्वत के मामले का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ अहले हदीस से है, और अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। जगह जगह आप देखते हैं कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की तरफ से ख़त्म नबुव्वत के अहम तरीन मौजू पर जलसे हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, गुफ्तगू है, लिटरेचर है, सब कुछ है। मैं ये चाहता हूं कि ये सिलसिला न सिर्फ जारी रहे बल्कि आगे बढ़े, और इसके साथ साथ
ختم نبوت کے اصل چوکیدار ہونے کی حیثیت میں ہمیں یہ عزم بھی کرنا چاہیے، اس عزم کا اعادہ بھی کرنا چاہیے کہ مرزائیوں کی ریشہ دوانیاں، ختم نبوت کے منکرین کی شرارتیں، ان کا سدباب، ان کی سرکوبی اگر کریں گے تو ہم کریں گے، بلائیں زلف جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو قانون ایک تو آئین میں ترمیم کر کے ان کو جو حق تھا کہ ان کو کافر قرار دیا گیا، درست ہوا، اچھا ہوا، جس نے بھی کیا اچھا کیا۔ بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے یا جس کو بھی جاتا ہے جانا چاہیے، علماء کو بھی علماء کو تو جاتا ہی جاتا ہے، جو اس دور میں انہوں نے جس طرح اس کیس کو پٹ اپ کیا اسمبلی میں، اور جس طرح انہیں بعض لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود غیر مسلم قرار دیا۔ پھر ضیاء الحق نے جو بھی اس پر اعتراض کیا جائے لیکن اچھے کام بھی ہوئے، اور اس نے یہ اچھا کام کیا کہ اس آئینی ترمیم کی ذیل میں کچھ قوانین بنائے کہ وہ مسلمانوں کے شعائر، اسلامی شعائر، نشانیاں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا، اذان وغیرہ یہ چیزیں نہیں کریں گے سر عام۔ لیکن اس قانون کا جو نفاذ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، ایک حد تک ہوا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مرزائیوں کے بارے میں یہ جو قوانین اس آئینی شک کی ذیل میں بنے ہیں، اس کے ماتحت بنے ہیں، ان کا صحیح معنوں میں نفاذ کیا جائے۔ کیا متفق ہے اس مطالبے سے؟ اس کے لیے بھی ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ دوسری بات، دفاع صحابہ آج کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے، اور اس سلسلے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو کس ذریعے سے پہنچا؟ کس نے ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پھیلایا ہوا دین پہنچایا؟ یہ صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو نوٹ کیا اور اگلی نسلوں تک منتقل کیا اور پہنچایا۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ اگر صحابہ عادل نہیں، اچھے نہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ صادق نہیں، امین نہیں، تو پھر جو دین انہوں نے پہنچایا وہ بھی محفوظ نہیں، اس پر بھی سوال اٹھیں گے، اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ صحابہ کو ماننا نبی کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا، صحابہ کی عظمت کو ماننا، اسلام کو ماننا ہے، اس کی عظمت کو ماننا ہے۔ اگر بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ان کے غلط قول اور غلط بات کے مطابق اگر یہ سمجھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا نخواستہ نعوذ باللہ شاید 3 کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ دین سے ہٹ گئے تھے، پھر گئے تھے، تو پھر دین جو اکثریت صحابہ نے، اکثر صحابہ نے روایت کیا، وہ کہاں جائے گا؟ اس کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ کیا آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی تبلیغ اور دین کی ترویج اتنی کمزور تھی، اتنی ناقص تھی نعوذ باللہ کہ اس کے اثرات چند سال بھی باقی نہ رہ سکے اور صحابہ دین چھوڑ کے خدا نخواستہ؟ تو صحابہ کو ماننا
دین کو ماننا ہے، صحابہ کی عظمت کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی عظمت کو ماننا ہے، آپ کی نبوت کو ماننا ہے، آپ کی نبوت کی بلندی اور مضبوطی کو ماننا ہے۔ صحابہ کے بغیر نہ دین کا تصور مکمل ہوتا ہے، نہ اس کی تعلیمات مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو تیسرا موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ حدیث کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت اپنی جگہ پر۔ ابھی ایک جگہ میں قرآن کی محفل کی قرات کی تجوید کی، تو اس میں مجھے بھی کچھ بات کرنے کے لیے کہا گیا، تو وہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن کی عظمت قرآن کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم اور بنیادی پہلو ہے تاثیر قرآن۔ قرآن کی تاثیر، اس کا اثر جو دلوں پر ہوتا ہے، جس طرح وہ دلوں کو کھینچتا ہے، اور جو مسلمان ہیں، جو اپنے ہیں، جو قرآن والے ہیں، ان کے دلوں کو تو ان کے ایمان کی وجہ سے بھی اسے وہ کتاب اللہ اور منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اس لیے بھی ان کے دل سے جڑتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس نے اپنے منکرین کو بھی متاثر کیا، اپنے مخالفوں کو بھی اس نے اپنی تاثیر سے رام کیا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اور یہ نہیں کہ ماضی ہی میں ملتی ہیں، حال میں بھی ملتی ہیں۔ ماضی میں سب سے نمایاں اہم واقعہ جسے شاید ہمارا بچہ جانتا ہے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا، آپ کا اسلام لانا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ لمبی بات نہیں کرتا، بلا شک بے شک ایک وجہ اس کی جس سے وہ متاثر ہوئے، وہ بہن اور بہنوئی کی بہادری تھی، استقامت تھی، جنہوں نے ان کے دل پر اثر کیا کہ مار پیٹ کے باوجود یہ قرآن سے، اسلام سے، دین سے لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے۔ لیکن دوسری بات یہ تھی کہ جب مار پیٹ سے تھک گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ میرے آنے سے پہلے جو آواز میں نے سنی، پڑھ کیا رہے تھے، کر کیا رہے؟ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات سامنے رکھی، ان کو پڑھا تو وہی عمر جو تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، خود گھائل ہو گئے قرآن کی تلوار سے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس سے پہلے حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ نماز میں گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، سورہ طور کی تلاوت سنی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ کاد قلبی یطیر، قرآن کی تلاوت سن کر میرا دل میرے قابو سے نکل گیا، اور قریب تھا کہ میں مسلمان ہو جاتا، لیکن پھر میں ضد پر اڑ گیا کہ نہیں ہوں گا۔ یہ پہلے بھی واقعہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح میں نے مثال دی ایک شاعر کی جو عرب کے مشہور اور مقبول شعراء میں سے تھا، اور جس کا نام لبید تھا۔ اس کے اشعار کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اکتبوا علی الحناجر ولو بالخناجر، لبید کے اشعار اس قابل ہیں کہ ان کو قلم سے کاغذ پر نہیں، چمڑے کے ٹکڑوں پر نہیں، ان کو دل اور سینے پر لکھا جائے، ایسے قیمتی اشعار ہیں، ایسے اچھے اشعار ہیں،
اور دل پر لکھنے کے لیے قلم تو کام نہیں دیتا، تو انہوں نے کہا کہ خنجر سے کھود کر اور چھید کر بھی لکھنا پڑے تو اس کے شعر سینے پر لکھ کے رکھنے چاہیے. یہ مشہور بات. لیکن لبید نے جب قرآن سنا تو وہ شعر کہنا بھول گیا. وہ خود کہتا ہے کہ میں ایسے عمدہ پرتاثیر اعلیٰ کلام کے مقابلے میں کون سا شعر کہوں اور کیسے کہوں. تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ اور بھی ہے. ان میں رواج یہ تھا عربوں میں کہ کسی بڑے شاعر کا جو قصیدہ کوئی نظم پسند آتی تو اسے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لکھ کر لٹکا دیتے. یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا قصیدہ، کوئی ایسی نظم کہے اس کا مقابلہ کرے. تو لکھا ہے کہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ کسی منچلے مسلمان نے لکھ کر اسے کعبے کے ساتھ لٹکا دیا. اس کا مقابلہ ہوتا رہا. شعراء آئے، ادباء آئے، خطیب آئے، وہ لکھتے تھے اور خود ہی پھاڑ دیتے تھے کہ نہیں، بات بنی نہیں. پھر ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اوپر وہ سورت لکھی ہے اور نیچے کسی نے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا، انسان کا کلام ہی نہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو اس کی تاثیر کو اس زمانے میں بھی محسوس کیا. اور پھر میں نے کہا کہ موجودہ زمانے میں کچھ سال پہلے میں انگلینڈ میں تھا، وہاں ایک کتاب دیکھی، پڑھی، کسی فرانسیسی کی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تھی، میڈیکل ڈاکٹر کی، اور اس کا ترجمہ تھا انگریزی میں دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. تو اس میں اس نے ثابت کیا بہت سی، سینکڑوں، 200 سے زیادہ مثالوں سے، کہ موجودہ سائنسی علوم نے، ترقی نے بائبل میں یہ 200 سے زیادہ تضادات اور غلطیاں پکڑی ہیں، نکالی ہیں. قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں نکل سکی. کتاب پڑھ کے ظاہر ہے بحیثیت مسلمان مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوا کہ قرآن کے حق میں اتنا لکھنے کے باوجود اور اسے بائبل سے کہیں برتر ثابت کرنے کے باوجود خود یہ مسلمان نہیں ہوا. خیر میں آ گیا. وہ 4 یا 6 مہینوں کے بعد نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر دیکھی، پڑھی. اس میں یہی لکھا تھا، اس کا نام تھا مورس بوکائی، اس ڈاکٹر کا. تو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. خوشی ہوئی. اس کے بعد اس کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا کہ وہ مسلمان کیسے ہوا. اس نے بتایا کہ شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے یا چیک اپ کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ قرآن کی آپ بڑی بات کرتے ہیں، تو میں نے تو اسے پڑھا ہے، تو کہیں بات شروع ہوتی ہے، کہیں اور نکل جاتی ہے، کہیں اور نکل جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے عربی میں اوریجنل قرآن پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ؟ انہوں نے کہا میں نے تو ترجمہ پڑھا ہے. اس نے کہا پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ عربی سیکھیں گے. قرآن کی زبان عربی جو ہے وہ آسان ہے اور اسے اصل زبان میں پڑھیں گے. اگلے سال میں اگر میں زندہ رہا پھر آؤں گا اور پھر ہم بات کریں. تو کہتے ہیں پھر اگلے سال وہ آئے اور انہوں نے خود ہی بات چھیڑی اور کہا ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے عربی سیکھی؟ ہاں جی سیکھی. قرآن پڑھا؟ ہاں جی پڑھا. پھر آئیں بات کریں، آپ کا اعتراض کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اعتراف کیا کہ اللہ کے بھیجی ہوئی، استعمال کی ہوئی اصل زبان میں قرآن پڑھنے کے بعد اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا. مسلمان ہو گیا. دوسری مثال میں نے دی،
ایک پاپ سنگر کی، پاپ سنگر گویے ہوتے ہیں جو ناچ کے، کود کے اور اچھل کے وہ گانے گاتے ہیں. تو انگلینڈ کا پاپ سنگر تھا کیٹ سٹیونز اس کا نام تھا. وہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنا نام اختیار کیا یوسف اسلام. اس کا بھی انٹرویو مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کسی مولوی، کسی عالم، کسی مبلغ کی تبلیغ سے ہوئے، کیسے ہوئے؟ اس نے کہا مجھے کسی بندے نے مسلمان نہیں کیا، میں نے قرآن پڑھا مسلمان ہو گیا. یہ نام آپ نے کیوں اختیار کیا؟ اس کی کوئی وجہ؟ اس نے کہا کہ قرآن پاک کی بہت سی صورتوں نے، کئی صورتوں نے مجھے اٹریکٹ کیا، پرکشش تھی، پرتاثیر تھی، لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس سورت نے متاثر کیا وہ سورہ یوسف تھی، اس لیے میں نے اپنا نام یوسف رکھا. دوسرا نام ان کا ہوتا ہے فیملی نیم یا سر نیم، خاندانی نام ہوتا ہے، ایک ذاتی ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ اسلام آپ نے ساتھ جوڑا یوسف کے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا اس لیے کہ اب میں سٹیون خاندان سے نہیں ہوں، اب میرا خاندان اسلام ہے. یہ وہی بات ہے جو حضرت سلمان فارسی نے کہی تھی، یا پوچھا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرا خاندان اسلام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی تاثیر، اس کی عظمت کا ایک پہلو ہے، ایک پہلو وہ ہر دور میں انصاف پسند پڑھنے والوں نے محسوس کی ہے، اس کا اعتراف کیا ہے. ہمیں مفت میں یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دولت صحیح معنوں میں دولت عظمیٰ ہے قرآن پاک کی، اور جس کو یہ ملی، جس قوم کو ملی، جس امت کو ملی، جن لوگوں کو ملی، ان کو یہ دولت عظمیٰ پا کے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو عظمت قرآن کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس سے جڑیں بلکہ اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور یہی عملی شکر جو ہے اصل شکر ہے، اصل شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ملنے کا. اسے اگر قرآن کہا گیا تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ پڑھی جانے والی اور پڑھنے کے قابل اور بار بار پڑھنے کے قابل کتاب ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، جو کہ ہماری کانفرنس کے تینوں موضوعات پر الحمدللہ گفتگو فرما رہے تھے. ختم نبوت، دفاع صحابہ اور حرمت قرآن کے مختلف پہلوؤں پر اللہ کی توفیق سے انہوں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے مفصل خطاب فرمایا ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی کارکردگی رپورٹ تو بڑی تفصیلی ہے، 2-4 منٹ میں بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو خطاب کی دعوت دوں گا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور نے اللہ کے فضل و کرم سے تنظیمی میدان ہو یا تبلیغی سیاسی میدان ہو یا فلاحی سرگرمیوں کا میدان، مساجد کی تعمیر ہو یا مساجد اور علماء کا دفاع ہو، اللہ کے فضل و رحمت سے ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اکتوبر 2019 میں جب میرپور آزاد کشمیر میں زلزلہ آتا ہے
الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کا ایک وفد 2 مرتبہ وہاں جاتا ہے اور زلزلہ سے متاثرین افراد اور گرانوں میں جا کر ہم نے خود وہاں لوگوں سے تعاون کیا ہے. تبلیغی اصلاحی پروگرام ضلع لاہور کے اندر اللہ کی توفیق سے تقریباً سالانہ 700 پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. یعنی 600 سے لے کر 700 پروگرام ایک سال کے اندر منعقد ہوتا ہے، جو مختلف مساجد میں اور پھر درجنوں مساجد اس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. سالانہ 9 محرم کو اور 11 ربیع الاول کو شاد باغ کے علاقے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اسوہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے. جماعت کا نمائندہ پیغام ٹی وی اور جماعت کے لیے جو کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کر رہی ہے، الحمدللہ اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور بھی اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالتی ہے آپ کے تعاون سے. اسی طرح گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے لاہور کے اندر کئی ایک مساجد بھی تعمیر کی ہیں اور کئی مساجد کی تعمیر الحمدللہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تفصیل کا وقت نہیں، وگرنہ میں بالتفصیل اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اسی طرح کورونا کے دور میں تقریباً 50 لاکھ کا راشن اور کیش کی صورت میں ضلع لاہور کے کمزور اور مالی اعتبار سے جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور تھے ان میں راشن بھی تقسیم کیا گیا اور ان کے ساتھ تعاون بھی کیا گیا. اسی طرح ہم نے لاہور کی سطح پر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ کی اصلاح پر 40 روزہ کورس تقریباً 30 مساجد میں منعقد کروایا، جس میں حافظ عبد الوحید صاحب کا خصوصی اس میں کردار تھا. الحمدللہ 800 افراد نے اس کورس 40 سالہ کورس 40 روزہ کورس میں شرکت کی اور عقیدے کی اصلاح پر اور سیرت النبی پر ان کو کتاب پڑھائی گئی. اسی طرح تربیت حج کے موقع پر مختلف علاقوں میں حج کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے گئے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب پبلش کر کے لوگوں میں تقسیم کی گئی. فری میڈیکل کیمپ مختلف علاقوں میں لگائے گئے. مسئلہ کشمیر ہو، دفاع صحابہ کا ہو، حرمت رسول کا ہو یا حرمت قرآن کا ہو، مختلف علاقوں میں احتجاجی پروگرام بھی منعقد کیے گئے. اسی طرح گزشتہ سال چولستان میں جب پانی کی قلت ہوئی، الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جا کر کنویں بنوائے، نلکے لگوائے، واٹر سپلائی کا انتظام کیا، پانی کے ٹینک کے ذریعے لوگوں کو پانی مہیا کیا، واٹر پمپ اور کنڈ بھی بنوائے وہاں جا کر. اور پھر حالیہ سیلاب کے دوران خیبر پی کے صوبہ سندھ کے اندر ضلع شکارپور، ضلع سکھر اور اسی طرح ضلع نوشہر و فیروز، ضلع خیرپور، ڈی جی خاں کا علاقہ، سوات اور گجر گبرال خیبر پی کے علاقے، ان علاقوں میں کئی مرتبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وفد الحمدللہ خود گیا. ہم نے وہاں جا کر لوگوں کو راشن پیک، ترپالیں، خیمے، بستر، گرم کپڑے، مچھردانیاں، ٹارچ، پانی، دودھ، کھجوریں،
اور اسی طرح تیار کھانا، کمبل اور چٹائیاں مہیا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے جن کے مکانات گر چکے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور نے الحمدللہ وہاں مکانات تعمیر کر کے وہاں کے متاثرین کے حوالے کیے۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ضلع لاہور کی رپورٹ رکھ رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، وگرنہ ایک ایک چیز کو بیان کیا جاتا۔ 1 کروڑ تقریباً 66 لاکھ روپے کا سامان اور نقدی کی صورت میں اس سیلاب کے دوران سندھ اور خیبر پی کے اور ڈی جی خاں میں اللہ کی توفیق سے تقسیم کیا گیا۔ اس میں میں آپ تمام احباب کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی قیادت مولانا قاری مشتاق احمد فاروقی صاحب، جن کی عمارت میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور باقی پوری کابینہ، عاملہ، شورا، اسٹیج پر تشریف فرما تمام احباب گرامی اور آپ تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون کے ساتھ یہ سارے منصوبے الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچے ہیں، اور آج کی یہ کانفرنس بھی آپ بھائیوں کے تعاون سے اللہ کے فضل و رحمت سے جاری و ساری ہے۔ اس موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے قائدین جو تشریف لائے، پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، اور اسی طرح حافظ سلمان اعظم صاحب، حافظ بابر فاروق صاحب اور دیگر قائدین جو تشریف لائے، میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی کابینہ، عاملہ شورا، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور اور حافظ شاہد جان باز صاحب جو صدر ہیں، اسی طرح دارالفلاح حافظ عبد الوحید صاحب کا، اسوہ فاؤنڈیشن ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم کا، پیغام ٹی وی کا، نہد ٹی وی کا، اور جناب عتیق الرحمان صاحب بن حاجی عبد الرزاق رحمہ اللہ کا، ان تمام احباب کا میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو برکتوں سے نوازے،